میں جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سرکار حضور جمال ملت کے دربار میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنی نورانی عرفانی انداز میں ہمارے سیاہ دلوں کو نور سے منور فرمائے کہ استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، آواز سے بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضور جمال ملت، حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق محبت، عشق محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال مولا تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا۔ پورا مجمع بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ اور بلند آواز سے ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله برده ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم۔
صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے امید ہے کہ پہلے دن کا سبق آپ کو یاد ہوگا اور تمام عاشقان مصطفیٰ مرد حضرات اور خواتین اسلام اپنے نبی پر کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف بھیج رہے ہوں گے۔ یاد ہے نا آپ کو سبق؟ 12 دن تک آپ اس کی پابندی کریے، پھر اس کے بعد اس کی برکتیں دیکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ خزانے رحمتوں کے ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی عقیدت و محبت کے ساتھ کہ ہمارا درود ہمارے آقا سن رہے ہیں، پورا مجمع بلند آواز سے ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہ جب مدینے کی یاد آئی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی کلی دل کی جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی ان کی الفت یہ رنگ لائی ہے، دل میں ہلچل سی ہم نے پائی ہے، چشم پرنم بھی دل میں لائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، سرور دو جہاں محمد ہے، راحت نسو جاں محمد ہے، رحمت محمد ہے، شوف محمد ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، روکش ہر ضیا وہ آئی نا، مظہر کبریا وہ آئی نا، حق نگر حق نما وہ آئی نا، ہے رخ مصطفیٰ وہ آئی نا،
جس میں خالق کی رونمائی ہے، جس میں خالق کی رونمائی، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، خلق کا آسرا کہوں تم کو یا رسول اللہ، خلق کا آسرا کہوں تم کو، اپنا حاجت روا کہوں تم کو، درد دل کی دوا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات، آج ہم لوگ ربیع الاول کے میلاد النبی کے تیسرے جلسے میں شریک ہیں، اور 3 کا عدد مکمل ہونے کی علامت ہے۔ درود شریف پڑھو تو 3 مرتبہ۔ تو آج ہمارا تیسرا جلسہ یقیناً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو گیا، کیوں نہ ہو، کہ ہماری پشت پناہی کے لیے گنبد خضرا کی تصویر ہے، اور ہمارے سر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کا سایہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے سہارے ہوتے ہوئے ہم بے سہارا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آدمی کا عقیدہ سچا ہے تو صرف اگر وہ منہ مبارکہ کی تعظیم کر لے، اس تعظیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اس کے مراتب بھی بلند کرے گا۔ آج میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا بات ہے، آج ساؤنڈ آن کا ہے تو گڑبڑ کر رہا ہے کیا؟ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں،
نشانی کیا ہوتی ہے؟ جس کو دیکھ کر آدمی منزل تک پہنچ جایا کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نشانی عطا فرما دے تو تمہارا منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ تو صفا ہیرے کا چمکتا ہوا پہاڑ نہیں، یہ عام پتھروں کا پہاڑ۔ مروہ اس سے چھوٹا پہاڑ، کالا کلوٹا۔ حضرت ہاجرہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، یہ نبی نہیں، مرد بھی نہیں، بلکہ عورت۔ ان کی عزت و شرافت کا اللہ تعالیٰ خطبہ پڑھتے ہوئے فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ جبل نور بھی ہے، غار حرا بھی ہے، غار ثور بھی ہے، جبل ابو قبیس بھی ہے۔ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں بہت سے پہاڑ، مگر اس میں کون سے ہیرے لگے ہوئے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہماری نشانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ آپ کو اور سارے حاجی صاحبان کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو، جو شیر خوار تھے، دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، ان کو اللہ کے حکم سے بے آب و گیا جنگل میں لا کر چھوڑ دیا۔ کیسا بھروسہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کیسا توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر ہم کو کوئی حکم دے دے، ڈائریکٹ ہم کو حکم مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جاؤ جہاں جنگل میں جہاں نہ سایہ دار درخت ہو، نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، اپنے بچے کو لے جا کر چھوڑ دو، ہم 1000 تعمیریں کریں گے۔ مگر کوئی بھروسہ کرے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح بھروسہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین اور اعتماد کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارا کام پورا کرنا ہے، اللہ کا معاملہ جو ہے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کام حفاظت کرنا ہے، لہذا ہم چھوڑ دیا۔ اب حضرت ہاجرہ تو چھوڑ کے چلے گئے، جتنا پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا، گلا خشک ہونے لگا، زبان میں کانٹے پڑنے لگے، اپنی سے زیادہ بچے کی فکر ہو رہی ہے کہ چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، بچے کو اگر پانی نہ ملا تو بچہ ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی بندی، اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی محبت میں اپنی تکلیفوں کو گوارا کر لیا، تکلیفوں کا خیال نہیں کیا، اور پانی کی تلاش میں اونچی جگہ سے پانی شاید چاروں طرف میں سے کہیں پر نظر آ جائے، وہاں سے پانی کی تلاش میں سب سے پہلے صفا پر چڑھے۔ کیا ہمت ہے، کیا طاقت ہے۔ اولاد سب کچھ کرا دیتی ہے ماں باپ سے، مگر یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، صاحب اقتدار ہو جاتی ہے، تو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر صفا پر چڑھی، صفا سے چاروں طرف دیکھا،
کہ شاید پانی نظر آ جائے، نظر نہیں آیا. وہاں سے اتری نیچے، جب تک اوپر تھی جب تک بچہ دکھائی دے رہا تھا، اور جیسے ہی نیچے آئیں بچہ نظروں سے غائب ہو گیا. اب ماں بچے کی محبت میں دوڑ لگا دی، اس نے دوسرے پہاڑ کے لیے دوڑ لگا دی کہ جلدی سے بچہ نظر آنے لگے. مروہ کے اوپر جا کر چڑھ گئی. مروہ سے دیکھا تو بچہ بھی نظر آنے لگا، پانی دیکھا تو نظر نہیں آیا. اسی طریقے سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور بیچ کی جو وادی ہے اس میں اللہ کی بندی دوڑ لگا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کیسے ضائع ہو سکتے تھے، کیسے فوت ہو سکتے تھے، کیونکہ انہی کی اولاد میں تو پیغمبر آخر الزمان ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کو آنا تھا. تکبیر، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندی کا بھی امتحان لے رہا ہے کہ ہماری پیغمبر کی، ہونے والے پیغمبر کی خدمتگار ماں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا مقام عطا فرمایا حضرت حاضرہ کو، ایسا مقام عطا فرمایا کہ اب قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے صفا پر چڑھنا اور وادی میں آ کر دوڑ لگانا، پھر مروہ پر چڑھنا، 7 چکر لگانا، یہ شرائط طواف میں ہو گیا. اگر اپنے طواف کو مکمل کرانا چاہتے ہو، مقبول کرانا چاہتے ہو، تو اللہ کی بندی جو نبی بھی نہیں ہے اس کی سنت ادا کرو. وہ چلی تھی تم بھی چلو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندیاں ہوتی ہیں ان کا طریقہ اپنانا اللہ کی رضامندی کا سبب بنا. تو اب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کالی کالی پہاڑیاں، مگر مرتبہ کتنا بلند ہو گیا کہ جب جب حاجی جائے گا، عمرہ کرنے والا جائے گا، تو چونکہ حضرت حاجرہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی ماں، ان کے قدموں سے جس کالے پہاڑ کو نسبت ہو گئی ہے وہ ایسا عزت والا پہاڑ ہو گیا ہے، ایسا عظمت والا پہاڑ ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہہ کر اس کو اپنی نشانی بنا لیا ہے کہ اگر حج کرنے آئے ہو، ہم تک پہنچنا چاہتے ہو، ہماری بندی کے قدموں سے جن پہاڑوں کو نسبت ہو چکی ہے، یہ چونکہ ہماری نشانیاں ہیں، جب تک نشانیاں تلاش کیا کرو گے منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. تو غیر نبی کے قدموں سے جس پہاڑ کو نسبت ہو جائے اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے اور وہ اللہ کی نشانی بن جائے. اب اس کالے کلوٹے بلال کو کیا کہو گے؟ اس عاشق رسول کو کیا کہو گے؟ اس عاشق صادق کو کیا کہو گے کہ قدموں ہی سے نہیں، سرکار کے ہاتھ سے تم کو نسبت حاصل ہو گئی ہے، سرکار کے جسم اقدس سے، سرکار کے جسم سے لگنے کی نسبت حاصل ہو گئی ہے. یقیناً وہ بلال عاشق رسول وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور ایسی نشانی ہے کہ حوریں تمنا کر رہی ہیں اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے ہمارے لیے کہ آپ کا بلال اس کی سیاہی ہمارے چہروں کا تل بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال سب سے پہلے تو جنت میں جائے. غلام کب کپانے لگا، یا رسول اللہ آپ تو سید الانبیاء، سب سے پہلے تو آپ کو جانا چاہیے.
یا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ سرکار تھوڑا سا پریشان ہوئے وہ حضرت بلال، تو سرکار مسکرانے لگے اور سرکار نے فرمایا بلال اس میں کوئی توہین نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ اے بلال مژدہ ہو تمہارے لیے، خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ جنت میں جس اونٹنی پر بیٹھ کر میں جاؤں گا سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، مگر اے بلال اس اونٹنی کی مہار تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تم آگے آگے جاؤ گے اور نبیوں کا سردار تمہارے پیچھے پیچھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نشانی ہونے میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حاضرہ کے قدموں سے نسبت پا کر صفا و مروہ اللہ کی نشانی بن گئے نا، لیکن اب صفا مروہ سے کوئی ٹچ ہو جائے وہ اللہ کی نشانی نہیں بن سکتا، مگر مصطفیٰ ایسے اللہ کی نشانی ہے کہ مصطفیٰ کا بلال بھی اللہ کی نشانی، مصطفیٰ کا بال بھی اللہ کی نشانی، مصطفیٰ کی آل بھی اللہ کی نشانی۔ مصطفیٰ کا بلال بھی اللہ کی نشانی، مصطفیٰ کے بال بھی اللہ کی نشانی، مصطفیٰ کی آل بھی اللہ کی نشانی۔ یہاں تو قدم لگے تھے، آل رسول میں تو خون شامل ہے، وہاں تو قدم لگے تھے، اس کے قدم غیر نبی کے، اور یہاں صرف نبی نہیں ہے سید الانبیاء ہے، یہاں صرف رسول نہیں ہے سید المرسلین ہے، اور ان کے سر مبارک سے، ان کے عرق سے، ان کے خون سے بال کو نسبت ہو گئی تو بال صاحب کمال ہو گیا، آل کو نسبت ہو گئی آل مہدی۔ تو آج ہم اسی منہ مبارکہ کے زیر سایہ جلسے کر رہے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم اس کے نبی کے جام پلا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، اور آپ کی بھی یہی تمنا ہے کہ ساقیہ پلاتا رہے تو پلاتا رہے، اس کے نبی کی خماری جانے نہ پائے، اسی خماری میں ہماری موت آ جائے، تاکہ قبر میں ہم مصطفیٰ جب تشریف لائیں ہم کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہوئے عرض کریں یا رسول اللہ، خوشتر ربانی نے جو آپ کی محبت کا جام پلایا تھا اس کا نشہ ابھی تک جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید و سادات، سید و سادات، حضور جمال ملت۔ ایک سچی بات بتاؤں، شکی نہیں ہو سکتا مومن کو، شیر خدا، فاتح خیبر، داماد پیمبر، خاتون جنت کے شوہر نامدار، حسنین کریمین کے والد ماجد حضرت مولا علی، جن کی عزت بڑھانے کے لیے نبی کریم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا جو علی بتائیں غلط مت سمجھنا، کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں مگر علی اس کے دروازہ ہیں، اگر علی جھوٹ بولے تو میرا کہنا غلط ہو جائے گا، اور میرا کہنا کبھی غلط نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے میرے کہنے کی لاج رکھتے ہوئے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، جب ہماری وحی آتی ہے تب محمد بولتا ہے۔ کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں
مصطفیٰ کی طرح کہ مصطفیٰ جب جب بولتے ہیں یا تو قرآن بنتا ہے، مصطفیٰ جب جب بولتے ہیں یا تو قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے. کوئی کائنات میں ایسی بات نہیں ہے مصطفیٰ کی طرح کہ جو بولے تو قرآن بن جائے، جو بولے تو حدیث بن جائے. ارے غور کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سرکار بول ہی کے تو بتاتے تھے یہ قرآن ہے، اور سرکار نے کہہ دیا قرآن ہے، ہم نے مان لیا قرآن ہے. اور سرکار نے فرما دیا یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے، ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے. مگر مصطفیٰ کی زبان ایسی سچی ہے کہ اس کے علاوہ جھوٹ کبھی نکلتا نہیں ہے. ہم سارے دشمن خدا، دشمن رسول بھی مصطفیٰ کو صادق کہا کرتے ہیں. مصطفیٰ کو صادق کہا کرتے تھے، سچا، صادق، امین، محمد صادق الوعد الامین. تو اس نبی کا بنایا ہوا سچا علی وہ مولا کائنات، بابے شہر علم، حضرت مولا علی حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں. مولوی لوگ بہت کم حدیثیں حضرت علی سے بیان کرتے ہیں، سمجھا؟ لیکن ہم تو علی کی اولاد، ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ اگر کوئی بھی روایت ہم کو ملے تو ہم فخر سے بیان کرتے ہیں. کیونکہ بشر ہے، لفظ ہو سکتی ہے مگر علی سے لفظ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مصطفیٰ نے بنایا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی کے دروازہ. جس کو علم چاہیے علی کی چوکھٹ پہ آئے، علی کے دروازے پہ آئے. جو علی کے در سے دور ہوا وہ در بدر پھرا، علم نہیں مل سکتا. کون سا علم؟ دنیا کا علم مل جائے گا، مگر جو اللہ چاہتا ہے جس علم سے تمہارے دلوں میں نور پیدا ہوتا وہ علم نہیں مل سکتا بغیر علی کی غلامی کیے. حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا ایک بال اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے. سبحان اللہ. سرکار کی زلفیں معمبرین، کبھی سرکار کی زلفیں معمبرین گیسوئے مطہر کبھی کانوں تک ہوتے تھے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی سرکار کی زلفیں عنبرین شانوں تک ہوتے تھے، کبھی شانوں سے تجاوز بھی کر جاتے تھے. آخر معاملہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب سرکار کنگھی نہیں کرتے تھے تو بال آگ کے لچھے دار خمیدہ زلفیں گیسوئے خمدار وہ مڑ کر کانوں تک آ جاتے تھے، اور جب سرکار گیسو سنوار لیتے تھے تو بال آپ کے شانوں تک آ جاتے تھے، اور اس شان سے آپ کی سیدھی مانگ نکلتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر پیار آ جاتا تھا. اور اللہ فرماتا تھا زلف مصطفیٰ کو دیکھ کر واللیل اذا سجا. دنیا دار سمجھے کہ رات کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے، مگر عاشقان مصطفیٰ مفسرین کرام فرماتے ہیں رات کی کیا حقیقت؟ رات کی کیا حقیقت؟ رات تو سب چیزوں کو چھپا دیا کرتی ہے، اچھے برے کو چھپا دیا کرتی ہے، گڈھوں کو چھپا دیا کرتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے. جانور کہاں بیٹھا ہے رات میں نظر نہیں آتا، تو رات جب اتنی خطرناک ہے تو رات کی قسم اللہ کیسے ارشاد فرما سکتا ہے؟ یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ کالی کالی زلفیں معمبری، کالے کالے گیسوئے مطہری سرکار دو عالم جس وقت سنوار رہے ہیں، جبریل کو حکم ہوا اے جبریل جاؤ قرآن بنا دو اور کہہ دو واللیل اذا سجا. اے محبوب رات کی نہیں، آپ کی چمکتی ہوئی کالی کالی زلفوں کی قسم. امام اہل سنت فرماتے ہیں اے کلام الہ
میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. سارے مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ واللیل سے مراد سرکار کی کالی کالی مہکتی ہوئی زلفیں ہیں. سبحان اللہ. وہی زلفوں کا صدقہ ہم کو بھی ملا ہے. آثار شریف میں ہم گناہگار صحابہ کرام کے زمانے میں ہم نہیں رہے. ہم نے سرکار کی زلف معمری کا دیدار نہیں کیا, سرکار کے سراپائے اقدس کا دیدار نہیں کیا. اے ہندوستان کے مسلمانوں, ہمارے عاشقوں, پریشان مت ہونا. ہم اپنی زلفوں کو, ہم اپنے گیسموں کو, ہم اپنے بالوں کو, ہم اپنے منہ مبارکہ کو صحابہ کرام کے توسط سے تم تک پہنچا دیں گے, تاکہ جب بھی تمہیں ہماری یاد آئے آثار شریف میں آ جانا اور ہمارے گیسوئے پاک کی زیارت کرنا. اپنے ایمانوں کو منور کر لینا, ایمانوں اور عقیدوں کو تازگی دے دینا. مولا علی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ سرکار کھڑے ہوئے اور اپنا ایک بال, زلفیں نہیں, اپنا ایک بال اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے, سنبھالے ہوئے ہیں, پکڑے ہوئے ہیں. اور مولا علی صادق و امین کے داماد, خود صادق و امین. ابھی سوچیں گے کہ سرکار کا لقب ہے صادق و امین, علی کو کیسے کہہ دیا امین, علی کو کیسے کہہ دیا صادق؟ تو علی سے بھی زیادہ سچا کوئی ہے؟ علی سے زیادہ امین کوئی ہے؟ جس کو پیغمبر امین بنائے, جس کو پیغمبر امین بنائے کا ہجرت کی رات کیا کہا, اے علی میرے بستر پر سو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ, ڈر کے مارے دیکھتے رہنا, چادر اٹھا کے کہیں کافر تمہیں قتل نہ کر دیں, یہ تو نہیں کہا. آرام سے سو جاؤ. علی سے پوچھا کسی نے, چاروں طرف سے دشمن تلوار ہاتھ میں لیے قتل کرنے کے ارادے سے رات کے 12 بجے کے بعد, علی تم سوئے ایسے ہی سو جاتے تاکہ دشمن تمہیں دیکھ کے معاف کر دیتا؟ تم نبی کی بستر پر, نبی کی چادریں سبز, منہ سے اوڑے ہوئے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں علی اور نبی جدا نہیں ہے. میں علی اور نبی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا نا کہ علی منی وانا من العلی, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. کہا چادر منہ سے کیوں اوڑے؟ کہا اس لیے چادر منہ سے اوڑے تھے کہ یہ ہم کو پیغمبر سمجھے, یہ ہم کو پیغمبر سمجھے. یہی تو رسول اللہ چاہتے تھے. اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے. اپنے بستر پر کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی, اس کو تو لیٹنے کا حکم دیا گیا ہے. کافر لوگ دیکھ کر, مسلمانوں کے لیے نہیں, کافر لوگ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ محمد عربی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جانا, لیٹ جانا نہیں کہا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ لیٹ جانا نہیں کہا, سو جانا. اور میرے بستر پر میری ہی چادر سر سے پیر تک اوڑھ کر سونا. علی کی جگہ کوئی اور ہوتا, یا رسول اللہ آپ سمجھ کے کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جاؤ. کسی نے پوچھا علی ہجرت کی رات نبی کے بستر پر سوئے تھے, یہ تو بتاؤ اس رات دھک دھک کے مارے ایک لمحے کو بھی تمہاری آنکھ نہ لگی ہوگی؟
نیند نہ آئی ہوگی؟ علی کہتے ہیں نہیں، جتنے آرام سے میں ہجرت کی رات نبی کے بستر پر سویا ہوں زندگی میں کبھی نہیں سویا۔ ہر وقت مجھے موت کب آ جائے کس کی کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحے کے لیے نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے۔ کوئی کھڑا ہے موت آ جائے گی، اور کوئی بیٹھا ہے اس کو موت آنا ہے، بیٹھے بیٹھے موت آ جائے گی۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ جمعے کو گنٹکل کے قاضی صاحب بیچارے تقریر کر رہے تھے، بات و نصیحت کر رہے تھے، ہارٹ اٹیک پڑا، تقریر کرتے کرتے انتقال ہو گیا۔ کیسا خوش نصیب آدمی، جمعے کا دن ملا، مصطفیٰ کا میلاد کا مہینہ ملا، پہلی تاریخ ربیع الاول کی، جب باب اجابت کھول دیا جاتا ہے، جب رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایسے میں اپنے جمعے کے دن انتقال ہونے والا حساب و کتاب سے بری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو حضرت علی سے پوچھا تمہیں نیند تو نہ آئی ہوگی؟ علی نے کہا جتنی اس دن نیند آئی ہے اتنی کبھی نہیں آئی، کیونکہ ہر وقت مجھے خطرہ رہتا تھا کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب میری روح قبض کر لی جائے، کب مجھے موت آ جائے۔ پھر کہا علی اس دن بھی تو موت آ سکتی تھی، اس دن بھی تو تمہارے جسم سے روح نکالی جا سکتی تھی، اس دن بھی تو موت کے گھاٹ فرشتہ اتار سکتا تھا۔ کہا نہیں، خدا کی قسم ساری کائنات کی طاقتیں اور سارے ملک الموت کے ساتھ لاکھوں کروڑوں فرشتے بھی آ جاتے، میری روح قبض نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھ کر میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کر کے نام بنام مدینے میں مجھ سے آ کر ملو۔ مدینے میں مجھ سے آ کر ملو۔ خدا کی قسم آسمان تو گر سکتا ہے، زمین میں زلزلہ آ سکتا ہے، دریاؤں کی مچھلیاں پیڑوں پر چڑھ سکتی ہیں، مگر جب تک علی امانتیں واپس نہیں کرے گا، جب تک علی نبی کے قدموں میں مدینے میں نہیں پہنچ جائے گا، ملک الموت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ میری روح قبض کرے۔ یا رسول اللہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کو محبت، اس کو محبت، غوث اعظم کی محبت، یا علی یا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولا علی صادق، مولا علی صادق، مولا علی امین، نبی کی صداقت کے صدقے میں، نبی کی امانت داری کے صدقے میں اللہ نے مصطفیٰ کو امین بنایا، اللہ نے مصطفیٰ کو امین بنایا، مصطفیٰ نے علی کو امین بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خالی یہ امانتیں نہیں، ہم تک جو سینے سے امانتیں سینہ بسینہ پہنچی ہیں، اس کے بھی تو امانت دار علی ہیں، اس کے بھی تو امانت دار علی ہیں۔ اگر علی کو الگ کر دو تو آل رسول کے پاس، مشائخ کرام کے پاس کچھ نہ رہ جائے۔ نبی نے دیا علی کو، علی نے دیا ہمیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ نعمتیں، وہ برکات، وہ خوبیاں، وہ راز معرفت جو میرے مرشد کو ان کے مرشدوں سے سینہ بسینہ ملی ہیں، مجھے بھی عطا ہے نا، مجھے بھی عطا فرما۔ تو مولا علی صادق بھی ہے، مولا علی جلدی سے بولو، ہمارا وقت ہو گیا، اب کنارے مت کرو نا، درود شریف پڑھ لو۔ والی مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم والحكمة وآله وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بتاؤ فاتح خیبر کون؟
زور سے بولو مولا علی. فاتح قدر کون؟ فاتح بدر کون؟ فاتح خندق کون؟ حسن و حسین کے بابا کون؟ نبی کے داماد کون؟ خاتون جنت کے سرتاج کون؟ امین کون؟ صادق کون؟ ارے یہ علی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. یہ علی ہی ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نام علی کا مشاہدہ کرتا. اس کو محبت، 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 یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حیدر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا غوث المدد. تو شاہ مرداں، شیر یزداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ارے کائنات میں کوئی بہادر ہے ہی نہیں سوائے علی کے، اور کائنات میں کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار ہے. یہ مقام ہے مولا کائنات کا. تو یہی صادق و امین مصطفیٰ کے صدقے میں علی ہے. صادق کون؟ امین کون؟ اللہ نے مصطفیٰ کو صادق و امین بنایا، مصطفیٰ نے علی کو صادق و امین بنایا. اے علی تم سچے، اے علی تم ایسے امانت دار ہو کہ میری امانتوں کو پہنچا کر مدینے میں آ کر مجھ سے مل جاؤ. وہی علی، وہی باب مدینۃ العلم علی، وہی علم کے شہر کا دروازہ علی. فرما رہے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار کھڑے ہیں اور اپنا ایک بال اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں. کیسی زلف معمبری. اس پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قسم ارشاد فرمانے لگا. مصطفیٰ اگر چادر اوڑھ لے، اللہ فرمائے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اگر مصطفیٰ کنگھی کر لے، چہرہ آفتاب کی طرح، ماہتاب کی طرح روشن ہو جائے، تو قرآن کہنے لگے والضحیٰ. اگر مصطفیٰ وہی زلف معمبری بکھر جائیں تو رات کی تاریکی کیا بکھرے گی جو مصطفیٰ کی زلفوں کی تاریکی بکھر رہی ہے. قرآن پکار اٹھتا ہے واللیل اذا سجا. وہی علی، وہی علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اپنا ایک بال مبارک ہاتھوں میں پکڑے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا معاملہ، ذرا سے جھٹکا لے کر گبار ٹوٹ جائے گا. ارے زلفیں تھام لیتے. زلفوں کو تھامنے کا مقدر تو حسن و حسین کا ہے. تھامنے کا مقدر تو حسن و حسین کا ہے. آپ کاندھے پہ بیٹھ جائیں. رسول اللہ ہمارے اونٹ کی، ہماری سواری کی لگام نہیں ہے. ہر لباسو بیچ سے مانگ نکلی ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر. اے حسن تم داہنے طرف کی زلفیں سنبھال لو، اور اے حسین تم بائیں طرف کی زلفیں سنبھال لو.
یا رسول اللہ آپ نے چھوٹے کو سیدھے طرف کیوں نہیں بٹھایا؟ بڑے کو الٹی طرف کیوں نہیں بٹھایا؟ تو جواب ملے گا کہ حسن پر ایسا وقت نہیں آئے گا کہ پائے استقامت میں لرزش آ سکے، لیکن حسین پر ایسا بھی وقت آئے گا کہ اگر پہاڑ ہو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ دل بائیں طرف ہوتا ہے، حسین کے قدموں کو میرے دل سے تقویت پہنچے تاکہ ہزار ظلم و ستم کربلا میں ہو مگر حسین کے پائے استقامت میں لرزش نہ آئے۔ یا رسول اللہ بچوں کا کھیل ہے یہ، زلفیں تھما دیں، اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صاحب زادو میرے بچوں خالی زلفیں پکڑو مت، جس طرح اونٹ کی لگام کو ادھر کھینچو تو ادھر، ادھر کھینچو تو ادھر۔ ایسا کیوں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی اور آپ کھینچنے سے منع کیوں نہیں کر رہے؟ جواب ملے گا یہ کھیل بھی ہے، بچوں کی تسلی بھی ہے، اور یہ بچوں کی ٹریننگ بھی ہے۔ آج یہ بچے میری زلفوں کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر تجربہ کر لیں کہ کس طریقے سے زلفیں تھام کر لگامیں تھامی جاتی ہیں، تاکہ جب ان کا وقت آئے گا اور اس وقت ساری امت کی باغ ڈور حسن و حسین ہی کو تو سنبھالنا ہے، یہ ابھی سے ٹریننگ حاصل کر لیں تاکہ یہ میری امت کی باغ ڈور سنبھالنا ہے ان کو آگے چل کر۔ اور ایسی باغ ڈور سنبھالی ہے کہ آج بھی حسین کی وجہ سے دین زندہ ہے۔ سلیم نواز تبھی تو مچل کر کہتے ہیں کہ دین است حسین، انہی کے بابا مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک بال ہاتھوں میں پکڑے، پہنچ گئے کہ نہیں؟ اپنا ایک بال ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بدنصیب نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی، اللہ ساری زلفوں کی بات نہیں، جس بدنصیب نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جہنمی ہے، ابدی جہنم ہے۔ اللہ سمجھے آپ؟ ایک بال، اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ بیان کرنے والا بھی سچا، اور جو بیان کر رہا ہے وہ بھی سچا، جو روایت کر رہا ہے وہ بھی سچا، اور جس سے روایت لے کر بتا رہا ہے وہ بھی سچا۔ ایسا صادق و امین نبی اور ایسا صادق و امین علی، کیا کریں؟ نبی نے ایک بال صرف پکڑا، اور اپنا ایک بال پکڑ کے سرکار فرما رہے ہیں جس بدنصیب نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ شاعر اللہ ہے، یہ نبی کا صرف بال نہیں ہے بلکہ یہ شاعر اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کیونکہ محبوب کے بال، یہ محبوب کی نشانی ہے، محبوب کے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی۔ اب اندازہ کرو مسلمانوں، غیرت کا مقام ہے کہ جس نے ایک بال کی بے ادبی کی، وہ جہنمی، اور جس نے نبی کی ایک آل کی بے ادبی کی، جس نے نبی کی ایک آل کی بے ادبی کی، اس کا جانتے ہو کیا انجام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، اور ہم سب کو بے ادبی آل رسول سے محفوظ رکھے۔ یہی باج مبارک ہے، یہی اللہ کے پہلے رسول صلی اللہ
ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو اس قدر عزت کرتے تھے بالوں کی سرکار کے، منہ مبارکہ کی، اللہ اکبر۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سرکار کا ایک بال میسر آ جائے، سرکار کا ایک بال میسر آ جائے تو دونوں جہان کی نعمتیں میں اس پر نثار کر دوں۔